الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما تملى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء ما يحزنون أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرزا مدهية ولا قمرا منيرا
شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی پہلے یہ مان لے کے ہیں بر محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. لاش پہ جب حسین کے آئیں زینب لاش پہ جب حسین کے آئیں زینب آفت کے سخن لب پہ لائیں زینب بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب لاش پہ جب حسین کے سورہ فاتحہ. بر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. تعمیل سلام کے چلن ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو
سلام اس پہ جل گئے خیمے چنی چادر سامان لوٹا بات تیرے یہ ہوئی ہم پہ جفا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو گھوڑے دوڑائے لینوں نے تیرے لاشے پر جیسے تو سیبتے پیامبر گینا تھا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو عمر بھر ماتم شبیر میں گزرے محبوب قبر سے بھی تیرے آئے گی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو محمد وعلى محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. جب چھوٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے رستے میں کربلا نے صدا دی کدھر چلے دشت بلا میں چھوڑ کے لاشے پدر چلے آبے نہ چاہتے تھے کہ جائے مگر چلے آبے نہ چاہتے تھے کہ جائے مگر چلے پیغام دعا تھی طاقت ضبط فغار ہے سغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے سغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے روک روک کے سوچتے تھے اسے کیا بتائیں گے کیسے کہیں گے بی بی اب اکبر نہ آئیں گے تم بھی بھلا دو ہم بھی انہیں بھول جائیں گے وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے وقت
سے آگے نہ آئے، بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائے، بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائے۔ ام البنین پوچھیں گی اپنے جری کا، کس شان سے لڑا سر میدان علی کا، کہنا پڑے گا جنگ کا غازی کی کیا سوال، ان کو تو صرف آب رسانی کا تھا خیال، ان کو تو صرف آب رسانی کا تھا خیال، اس نے بغا ملا گی کہاں اس دلیر کو، زنجیر سے امام نے جکڑا تھا شیر کو، زنجیر سے امام نے جکڑا تھا شیر کو، مل جاتی اس جری کو اگر جنگ کی رضا، دم بھر میں فیصلہ تھا کل افواج شام کا، پانی گئے تھے لینے سو وہ بھی نہ مل سکا، مشکی واپس آیا تو رنگی تھا جا بجا، مشکی واپس آیا تو رنگی تھا جا بجا، وعدہ تھا بھر کے لانے کا پورا بھی کر دیا، مشکی زائے سکینہ میں خون اپنا بھر دیا، مشکی زائے سکینہ میں خون اپنا بھر دیا، جب چھوڑ کے قید شام سے بر محمد وال محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بڑے خوش نوی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلام سے قبل فضائل کی چند اشارات کی سماعت کے اندر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی کو کیوں نہیں دیتا
جب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں، وسیلہ پر جتنے پاک کا نہیں، جس میں خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں، اور عجیب باول پن کا شکار ہے واعظ، عجیب باول پن کا شکار ہے واعظ، شفا بھی چاہیے خاکے شفا پسند نہیں، تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، صلوات محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑا خوش مجھے محمد زمانہ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی ذات دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ میں ہے تشنا لبی، تو نہ غازی۔
دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے مرحلہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بحر کو بخدا تجھ سے دھارستی بڑی کتنی بے باستی بہر اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوہراتی رہی تو نازی رویا ریحان قلم کر کے بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر ہائے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ پر محمد وآل محمد صلی اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر تلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری سورہ فاتحہ کی اجتماع سے مرحوم حسین علی
ابن معصوم علی مرحوم معصوم علی ابن مہر علی مرحوم میر یوسف علی باقری ابن میر نصرت علی باقری مرحوم شعبان علی ابن جعفر علی مرحوم جعفر علی آدھے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ یونس کی آیت جس کا نشان 22 سے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ایک سمبولک لینگویج جس میں قرآن کریم نے گفتگو کی ہے اور شہادت سے الہی ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. یہ خدا کی صفات اس کی کمال میں سے ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے کہ تم خشکی پر بھی سیر کرتے ہو اور سمندر پر بھی سیر کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. وہ ہے کہ جو تمہیں سیر کرواتا ہے بر اور بحر پر یعنی خشکی اور سمندر میں. اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر اس نے یہ طاقت صلاحیت تمہیں عطا نہ کی ہوتی تو تم اس قابل نہیں تھے کہ تم کو ایسی چیز بنا سکتے کہ جو خشکی پر یا سمندر پر تم چل سکتے اور سیر کر سکتے جب تک اس نے عطا نہ کیا. اور یہ آئے سفر سے بھی ظاہر ہے جو دعائے سفر ہے تو قرآن کی بذات خود آیت ہے جسے ہم سفر میں پڑھتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سبحان یعنی ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ پروردگار یعنی پاک کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ وہاں کوئی ناپاکی کا تصور ہی نہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ پروردگار؟ مراد یہاں پر یہ پاک اور نجس والا نعوذ باللہ پاک نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے کہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے منزہ ہے پاک ہے وہ پروردگار. سبحان الذی سخر لنا ھذا. جس نے مسخر کیا ہمارے لیے سواری کو. ھذا مراد سواری ہے جس نے مسخر کیا جس نے ہمیں کنٹرول میں دیا. اگر وہ نہ دیتا تو ہم اس قابل نہیں تھے. وما كنا له مقرنین. اور ہم اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. توحید کا پیغام ہے میسج ہے یہ دنیا کی ہر بات میں ہے. دیکھیں ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے فطرت انسانی ہے ہم اگر کہیں سے جا رہے ہوں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے مثلا ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. اچھی بات ہے اللہ نے بچا لیا. لیکن وہ جو اس سے پہلے 500 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے نہیں بچے تھے اور ویسے ہی گزر گئے تھے اس وقت کون بچا رہا تھا؟ اس وقت بھی تو اللہ ہی بچا رہا تھا. اس وقت کوئی اور تھوڑی بچا رہا تھا. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بچا رہا تھا. تو بسا اوقات ہم توحید کو صرف اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت قریب آتے ہوئے گزر جائے. عام حالات میں ہم نہیں سمجھتے کہ عام حالات میں بھی اللہ ہی عطا کر رہا ہے اور اللہ ہی بچا رہا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد.
بچا لیا. تو یہ جو 10 سال تک جاب پہ ہم تھے یہ کس نے بچایا ہوا تھا؟ یہ بھی تو اللہ نے بچایا ہوا تھا. تو توحید کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم صرف مشکل میں بچانے، یہ کوئی بہت بڑا مرحلہ نہیں ہے. ہر لمحہ و لمحہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور احساس کرنا پڑے گا کہ جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے اذن سے جو ہمیں دعاؤں میں سکھایا گیا کہ اس طرح سکھاؤ کہ پروردگار اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پروردگار کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا جسے تو روک دے، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا جسے تو عطا کر دے. یہ وہ توحید کا، یعنی یہ سارے وہ ہیں جو اسباب ہیں. ہم کسی سبب سے بچ جاتے ہیں، کسی سبب سے مشکل میں آ جاتے ہیں، یہ سارے اسباب ہیں، لیکن ان سے اوپر ایک مسبب الاسباب ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہی تو اللہ نے سمجھایا کہ جو تم مثلا کار ڈرائیو کر رہے ہو، اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہے، گیئر تمہیں پتا ہے، بریک تمہارے پاس ہے، تمہیں لگ رہا ہے تمہارے کنٹرول میں، ٹھیک ہے، یہ سارے اسباب ہیں، لیکن اس سے اوپر ایک مسبب الاسباب ہے. تو یاد رکھو کہ جب عام طریقے سے تم ڈرائیو کرو، کوئی خطرہ تمہیں نہیں لگ رہا، تمہیں لگ رہا ہے کہ بس یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، تو یاد رکھو کہ نہیں، اس سے اوپر ایک اور کنٹرول ہے. وما كنا له مقرنين، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم سواری کو کنٹرول میں کر سکتے. تو یہ پہلے توحید کا میسج دیا، اس کے بعد پلٹنے کا میسج دیا، جو مبدا و معاد، اسی پر پوری کائنات کرے گا. مبدا کہتے ہیں اسٹارٹ ہونا کسی چیز کا، معاد کہتے ہیں پلٹنا، اسی پلٹنے سے راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو عرفا کہتے ہیں کہ ہمارا جو سفر ہے وہ سیر تنزلی شروع ہوتی ہے، یعنی خدا متعال سے نیچے آتے ہیں، یہ ایک سرکل پورا بنتا ہے، اور اس کے بعد واپس وہیں پلٹنا شروع ہوتا ہے، جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانے والے ہیں. مل کے اور صلوات بھیجیے گا محمد. تو یہ توحید پروردگار کا پیغام ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. خدا وہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں سیر کرواتا ہے خشکی پر، سمندر پر، یعنی یاد رکھو اسے. حتی اذا کنتم فی الفلک، پھر ایک مثال دی کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو تم سفر کر رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جتنا آپ اس بحری جہاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنا سمندر سے اوپر ہے اس سے زیادہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے، اور اس کی اتنی وسعتیں ہیں اور سب کچھ ہے. فرمایا اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم برریح طیبۃ وفرحوا بها. تمام تک ٹیکنالوجیز کے باوجود بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے پہلے کہ تمہارے ارد گرد کوئی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے تو تم اس سے بڑی فرحت محسوس کرتے ہو، یعنی ماحول موسم اچھا ہوتا ہے. یہاں تک کہ حتی جعلها ریحا عاصف، یہ سورہ یونس کا آیت نمبر 22 ہے. اس کو جا کر ایک دفعہ ٹرانسلیشن پھر سے دیکھیے گا مجلس کے بعد، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ نقش ہو جائے گی آیت کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، تمہارے ارد گرد ہوائیں چل رہی ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ ہماری زندگی بڑی آسانی سے بڑی اسموتھ گزر رہی ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک آندھی آتی ہے خطرناک، ماحول بدلتا ہے. جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، کل مکان ہر طرف سے، سمندر کی موجیں خطرناک تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. وظنوا انهم احيط بهم، اور تمہیں گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے اس طرح سے اپنی گرفت میں لے لیں گی کہ میں نہیں بچ سکتا. یعنی کہ اچانک کوئی ایسی زندگی میں مشکل، کوئی پرابلم، کوئی ایسا فیز آ جاتا ہے زندگی کا کہ جس میں تم اتنے پریشان ہو جاتے ہو، ہر طرف سے پرابلمز ہی پرابلمز آ رہی ہیں. جاءهم الموج من كل مکان، کہیں سے تم بچنے جاتے ہو، یہاں بھی فیملی لائف سے مسئلہ، کوئی پاس یہ مسئلہ ہے، کوئی جاب کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی ویزے کا بھی مسئلہ ہے، کوئی پاکستان میں بھی مسئلہ ہے، آسٹریلیا میں بھی، ہر طرف سے مسئلے ہی مسئلے، اور انسان پریشان ہے. وظنوا انهم احيط بهم، اور تمہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے ایسے گھیر لیا ہے کہ میں تو اس سے بچ ہی نہیں سکتا. بہت زیادہ انسان ہوتا ہے نا جیسے ڈیسپریٹ. تو اللہ کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اے انسان، یہی تو ایک وقت ہوتا ہے جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. انسان اتنا زیادہ پرابلمز میں ہے کہ اسے کہیں اور بچنے کا امکان نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اس کو پہلے بھی خدا یاد رہنا چاہیے. جب کبھی ہم جائیں، ہمیں کوئی نہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو، نہ کوئی اور پریشانی لاحق ہو، تب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا ہی ہے جو مجھے لے کر گیا اور لے کر آیا. تو اس وقت تو محسوس نہیں کر پاتے ہم، لیکن جب بالکل کسی ایسی اسٹک ہو جاتے ہیں کسی ایسی سچویشن میں کہ ہم اب نکل نہیں سکتے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں خدا کی ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں، خدا کی ضرورت تو لمحہ میں لمحہ ہے. ٹھیک ہے، اللہم لا تکلنی طرفۃ عین. حضور نے فرمایا کہ ایسے دو لمحوں کے پروردگار تو مجھے پلک جھپک، بلنک آف این آئی،
پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا. یہ حضور نے کہا ایسے دعا مانگو خدا سے, یعنی ایک لمحے سے کم کے لیے بھی تو اپنے حال پہ مجھے نہ چھوڑ دینا. اس لیے تو اگر تو نے مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, اپنی ربوبیت سے نکال دیا, تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا, فنا ہو جاؤں گا. تو جو خاصان خدا ہوتے ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں, اسی کو ذکر خدا کہتے ہیں. ذکر یعنی یاد. ذکر خدا ایک ہوتا ہے ذکر زبانی جو ہم جیسے کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے وہ ذکر خدا کے جو خاصان خدا کرتے ہیں. وہ خاصان خدا وہ ذکر خدا کرتے ہیں کہ جو لمحہ بہ لمحہ خدا کی یاد میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہ خدا کو پکارتے ہیں جب کسی بڑی شدید مشکل میں آ جاتے ہیں تو خدا کو پکار کے کہتے ہیں مخلصین لہ الدین, بہت خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں. اس میں کوئی اب ریاکاری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو اسے پتہ ہے آپ پلین میں جان لانے مثال کیونکہ ٹریولنگ کے لیے تم سفر پہ سیر کرتے ہو, خشکی پہ, سمندر پہ, تو میں بھی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ کبھی آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ بھائی بائی ایئر ٹریول ہو رہا ہے اور اس میں ہر قسم کا مشروب چل رہا ہے, چاہے وہ سو کالڈ مسلم ایئر لائن ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی مسلمان پر بذات, تو لوگ حلال فوڈ پہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد کہتے ہیں ذرا وہ لے آنا, ریڈ یا وائٹ لے آنا. تو اس کے بعد وہ اسٹاف بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی تو تم حلال فوڈ پہ اتنا جھگڑا کر رہے تو ابھی کیا پی رہے ہو. تو خیر وہ سلسلہ جو کچھ ہے وہ چل رہا ہے, ہر قسم کا مشروب. اور یہاں یہ ہوا کہ پلین ذرا سا ہلا, اوپر نیچے ہوا, فوراً مسبت بن کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ, تو بچا. ٹھیک ہے. پروردگار توبہ توبہ توبہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہر طرف سے آپ کا آواز آنے لگے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس قرآن میں مثال دی ہے کہ جب تم فرحت میں ہوتے ہو تو تم بھولے ہوئے ہوتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب ہم تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں تو تم ایسے خلوص کے ساتھ پکارتے ہو کہ اس سے بڑا خلوص کو, اس سے بڑا تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور تم کہتے ہو لئن انجیتنا من ھذا, یہ قرآن ہے, میں کوئی نعوذ باللہ کوئی داستان نہیں سنا رہا آپ سے, قرآن ہے. لئن انجیتنا من ھذا, اور وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے اس سے بچا لیا, بس اس سے تو مجھے بچا لے, لنکونن من الشاکرین, تو میں بہت تیرا یقیناً شکر گزار ہوں. میں تو ہر چیز غلط کام چھوڑ دوں گا, میں تو بالکل سلینگ لینگویج میں جو کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جاؤں گا. صحیح ہے. لئن انجیتنا من ھذا لنکونن من الشاکرین. اگر کوئی عربی واقف رکھنے والے بیٹھے ہوئے تو لنکون, لام لام تاکید ہے, نون نون تاکید ثقیلہ ہے آخر میں گرامیٹیکلی. اس میں 3 مرتبہ تاکید ہے. لنکونن, اگر خالی ہوتا لنکون من الشاکرین, یہ بھی گرامیٹیکلی ٹھیک ہے. لنکون من الشاکرین نہیں, لنکون کی بھی ضرورت, لام کی بھی ویسے ضرورت نہیں, نکون من الشاکرین, بس اتنا بھی کافی ہے. لیے لنکونن من الشاکرین, یہ عربی زبان میں طریقہ ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے. یعنی اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں, عربی وہی نا, قرآن میں ایسی فصاحت بلاغت ہے کہ ایک لفظ ہے لیکن اگر اس کو ترجمہ کرنا چاہیں تو اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو مکمل طور پر اس کو ریپرزینٹ کر سکے, تو اس کے لیے پورا جملہ آپ کو کہنا پڑتا ہے. جب تک وہ پورا جملہ نہ کہے تو وہ ایک لفظ کو آپ سمجھا نہیں سکتے. لنکونن کا مطلب ہے کہ یقیناً, بے شک, کوئی شبہ نہیں, میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. اس میں 3 مرتبہ تاکید ہے. ٹھیک ہے, یقیناً کوئی شبہ نہیں, بے شک میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. خدا متعال اتنا کریم ہے, اور کیجیے گا, وہ اتنا کریم ہے, وہ یہ نہیں کہتا بندے سے کہ اچھا تم جب بڑی آسانی میں تھے, فرحت میں تھے, تو تم ہر قسم کا گناہ کر رہے تھے, تم غلط کاموں میں تھے, تو اب تم آئے ہو میرے پاس, تو تم کیوں آئے ہو, جاؤ. نہیں نہیں نہیں, یہ انسان کا مزاج ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 2-4 مہینے 6 مہینے یاد نہیں کیا, اس کے بعد فون کیا, تو فوراً کہے گا ہاں بھائی کیا کام ہے. کیونکہ وہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اچھا بھائی کام سے کیا ہوگا, وہ مطلب ہی ہوگا اپنا, ویسے تو یاد نہیں کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ بہت ہی مطلب سے آیا ہے میرے پاس, اس کے باوجود بھی اس مطلب کو اللہ برداشت کر دے. وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تم یہ نہیں کہ اگر تم مجھے بھولے ہوئے تھے تو میں بھی کہوں گا کہ اچھا تم تو بھولے ہوئے تھے تو میں کیوں تمہاری مدد کروں, تمہیں کیوں مشکل سے نکالوں نا. وہ رب کائنات ہے, رب العالمین ہے. رب العالمین یعنی عالمین کا رب ہے, فقط رب المسلمین نہیں ہے, فقط رب المومنین نہیں ہے. ٹھیک ہے, عالمین کا رب ہے, کافروں کا بھی وہی رب ہے, گناہگاروں کا بھی وہی رب ہے. بلکہ روایت اگر آپ نے سن رکھی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور پر گئے تو انہوں نے کہا یا رب المصلین, ہے نماز گزاروں کے رب. اللہ نے کہا لبیک یا عبدی,
پھر کہا یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب کا لبیک یا عبدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب المذنبین، اے گناہگاروں کے رب۔ گناہگاروں کا رب بھی تو وہی ہے نا، گناہگاروں کا رب کوئی اور تھوڑی ہے، فرعون کا رب بھی تو اصل میں تو وہی ہے نا۔ تو یا رب المذنبین، اے گناہگاروں کے رب، تو آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے تجھے نماز پڑھنے والوں کا رب کا تو نے ایک دفعہ لبیک کہا، روزہ رکھنے والوں کا رب کا تو نے ایک دفعہ لبیک کہا، جب میں نے کہا گناہگاروں کے پروردگار تو تو نے 3 مرتبہ کہا اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں۔ پروردگار یہ کیا ہے؟ کہ اے موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا اگر میرے پاس آئے تو اسے اپنی نماز پر کچھ نہ کچھ بھروسہ ہوتا ہے۔ میں پہنچ رہی وہ کچھ نہ کچھ اتنا سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ جو کہ غلط نہیں سوچنا چاہیے، لیکن سوچ کے آتا ہے اچھا کم سے کم میں نے نماز تو پڑھی، اب جا رہا ہوں خدا کے پاس، تو کچھ نہ کچھ میرا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کے پہنچتا ہے تو اللہ سے گویا اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کم سے کم روزہ تو رکھ کے آیا ہوں، تو اب میرا تھوڑا سا ڈیزرو کرتا ہوں میں۔ لیکن اگر کوئی گناہگار میری بارگاہ میں آتا ہے، وہ تو اتنا خالی ہاتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، میں تو کسی چیز کا ڈیزرو کچھ کرتا ہی نہیں، میں حق ہی نہیں بنتا، میرا جو بھروسہ ہے وہ تیری ہی ذات پر ہے، اس کا میری ذات کے علاوہ اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو میں اسے سہارا دینے کے لیے کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ جب تو سارے سہارے چھوڑ کر اب آیا ہے میرے پاس، تو اب میں بندے میں حاضر ہوں تیرے پاس، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں زیادہ طول کلام نہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں تسبیح انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، فرمایا کہ تسبیح کرنے والے کی ایک تسبیح کی آواز ہوتی ہے، ایک گناہگار کی فریاد کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا مجھے گناہگار کی فریاد زیادہ پسند ہے تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ۔ حدیث میں ہے کہ وہ گناہ جس پر شرمندگی ہو جائے، یہ شرمندگی زیادہ بہتر ہے اس عبادت کے بعد جس پہ غرور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے عبادت کی ہم نے تو غرور آ گیا، ہمارے اندر کچھ سمجھنے لگے اپنے آپ کو، اس سے بہتر تو وہ شرمندگی تھی جو گناہ کرنے کے بعد آ گئی، شرمندہ تو ہو گیا تھا کم سے کم۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غرور پسند نہیں، چاہے وہ دولت پہ کبھی غرور، کبھی علم پر غرور، کبھی اسٹیٹس پر، کبھی مال پہ، کبھی علم، کبھی عبادت پر۔ شیطان کا جو غرور تھا وہ اس کے پاس مال و دولت تو نہیں، ویسے وہ تو عبادت پر ہی تھا نا، اس کو غرور اپنی عبادت کو بہت بڑا سمجھ رکھا تھا اس نے۔ تو کبھی یہ بھی مشکل ہے، اللہ شرمندگی زیادہ بہتر ہے، گناہ پر شرمندگی ہو جائے وہ زیادہ پھر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو حضرت علامہ اقبال کی شعرۂ آفاق نظم ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، وہ جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ اسی میں آگے کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ دل کو، قلب مومن کو آئینے سے تشبیہ دی۔ آئینہ جو میرر ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ فل ہے، اگر اس میں بیچ میں کریک آ جائے، ٹوٹ جائے وہ، تو کتنا بھی خوبصورت ہو اس کی قیمت ختم ہو جاتی، صفر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آئینے میں کریک آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں قلب مومن اس آئینے کی طرح ہے، جب یہ ٹوٹ کر پہنچے خدا کی بارگاہ میں اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے خدا متعال کی بارگاہ میں۔ بات کہاں سے نکلی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کسی بھی بندے سے کہ تم اپنی زندگیوں میں غرق تھے تو تم میرے پاس نہیں آئے تھے، اب توبہ کر کے آئے تو میں کیوں تمہاری بات سنوں گا، کیوں تمہیں مشکل سے نکالوں گا؟ نہیں، یہ انسان کا مزاج ہے، رب العالمین کا مزاج نہیں۔ ہاں، اور جو رب کی کیفیت ہے اور رب کا مزاج ہے وہی ان کا مزاج ہے جو مظہر صفات خدا بندی ہے۔ آپ کو کربلا معلیٰ میں بہترین مثال حضرت غور کی نظر آ جائے گی کہ اگر یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام سامنے سے ایک جملہ کو سے نہیں کہا کہ اسے شرمندگی ذرا سی بھی ہو جائے، اسے یہ نہیں کہا کہ تم تو وہی، اب تم کیا ہے معافی مانگنے کے لیے، جب بالکل آخر تو بات پہنچ گئی ہے کہ تم ہی نے تو میرا راستہ روکا تھا، جو پانی بند ہو رہا تھا تو تم ہی تو اس وقت تھے، تم ہی تو مجھے کربلا گیر کر دے، کچھ بھی نہیں کہا امام حسین علیہ السلام، ایک جملہ ایسا نہیں کہا کہ اسے کچھ شرمندگی ہو جائے اس کی۔ ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ وہ جو خود ندامت کے ساتھ آیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے، بات ختم ہو گئی، ایک جملہ۔ ٹھیک ہے،
سبحان اللہ، یہ امام حسین السلام کا کرم تھا. جو میں نے عرض کیا کہ خدا کی حجتیں ہیں، ان میں بھی آپ کو یہی مزاج نظر آئے گا. جب کوئی آئے ان سے معافی مانگنے کے لیے تو وہ اس طرح سے پھر اسے شرمندہ نہیں کرتے. اللہ نے کہا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. بس آیت کا ترجمہ مکمل کر کے میں مسائل پہ چلا رہا ہوں. لئن انجیتنا من ھذا لنکونن من الشاکرین. اب بات یہ کہ اب تو انسان سدھر جائے. اللہ کہتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. ہم اس کی دعا سن لیتے ہیں. جب وہ مشکل میں آیا تو ہم نے دعا کی، ہم اس کی دعا سن لیتے ہیں اور اس سے اس کی کشتی کو ساحل کے قریب لے کر آتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ساحل سے پہلا قدم زمین پر رکھتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اسی وقت سے پھر فساد شروع کرتا ہے. پھر بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کتنے کرائسس میں تھا، کتنی مشکل میں تھا. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوں دنیا میں تو انسان اتنا شقی القلب ہے وہ اللہ کو یاد ہی نہ کرے. 3 چیزیں نہ ہوں، یا فقر، یا بیماری، یا موت. ٹھیک ہے، کوئی انسان فقیر ہوتا ہے پھر وہ پہنچتا اللہ کے پاس کو یاد آتی ہے اللہ کی. اچھا اگر وہ فقیر نہیں ہوگا تو بیمار تو ہوگا. امیر انسان بھی بیمار تو ہوتا ہے کم سے کم. تو وہ بیمار ہوگا تو پھر سے اللہ کی یاد آئے گی. بیماری میں جب اس کے بدن جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گا اٹھ سکے، چل سکے، پھر سکے، پھر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے. اچھا کوئی اتنا سپر مین ہو جائے کہ میں تو بیمار بھی کبھی نہیں ہوتا، تو موت تو آنی ہے سب کو، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ تمہیں اللہ کی یاد آتی رہے. فقر ہے، بیماری ہے، موت ہے. اس سے ہٹ کے صرف خاصان خدا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات اندر رکھیں. اس سے ہٹ کے جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کی پوری زندگی ہی ذکر خدا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کی یاد میں نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ نے کہا جب تم اس مشکل سے ہم تمہیں نکال دیتے ہیں تو اس کے بجائے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، وہ شکر نہیں کرتے. یبغون فی الارض بغیر الحق. پھر اسی وقت سے انسان فساد کرنے لگتا ہے. اللہ نے کہا کہ اچھا اب یہ جو ہو رہا ہے یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے نا چیٹنگ ہے نا، ظاہر ہے یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اللہ سے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یا ایھا الانسان انما بغیکم علی انفسکم. اے انسان سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا تو کسی اور کو نہیں دھوکہ دے رہا، تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. تم اتنے بڑے نہیں بن گئے کہ تم اللہ کو ٹریٹ کرنے لگو گے. اللہ نے کہا کہ تم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے دو، بس اپنے آپ کو دھوکہ دے دو. کیوں؟ اس لیے اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا میں تو اب نکل گیا مشکل سے، اب مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مثلا کہہ نہ رہا ہو تو کم سے کم دل میں اس کا جو ایکشن ہے وہ یہی بتا رہا ہے. ایک اور مقام پر سبحان اللہ، قرآن کتنا خوبصورت ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے اس طرح کی مثال دیتے ہوئے ایک بات کی، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر. اے انسان کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم تمہیں سمندر سے طوفان سے نکال کے لے کر آئے خشکی پر، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو ہم تمہیں خشکی پہ کیا نہیں پکڑ سکتے تھے کیا ہم تمہیں خشکی پر، اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ خالی سمندر میں تم کو ڈبو سکتا، وہیں پکڑ سکتا ہے، تو ہم تم کو خشکی پہ نہیں پکڑ سکتے تھے. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں، وہ ابھی تک اللہ ہی کی ملکیت میں نکلا کہاں ہے. لا یمکن الفرار من حکومتک، دعائے قبیل مولا کائنات. اور انہوں نے کہا تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں، کون کہاں جا سکتا ہے. متاع الحیات الدنیا، اللہ نے کہا تھوڑی سی زندگی گزار لو. ثم الینا مرجعکم، جانا کہاں ہے؟ آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم خبر لے لیں گے جو کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ہمیں جلدی نہیں ہے. اس جملے کی وضاحت ایک طرح سے میں کر چکا ہوں پہلے کسی مجلس میں، لہٰذا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اس کی ہیڈ لائن دوہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائے. اللہ فوراً انتقام نہیں لیتا، لیکن انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ یہ دعا افتتاح کا جملہ ہے جو رمضان مبارک میں ہر شب پڑھنے کی تاکہ اس دعا افتتاح میں یہ ہے کہ پروردگار تو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ انتقام لینے میں وہ جلدی کرے جسے پتا آج میرے پاس پاور ہے، کل کا پتا نہیں، جو کرنا آج جلدی سے کر لو، معاملہ آج ہی نمٹا دو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہی نہیں. ماں کان وما یکون اس کے لیے برابر ہے. جو کچھ گزر گیا، جو کچھ آنے والا ہے، سب یوں بالکل برابر سے اسی کی حکومت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حوالے کا میسج ہے اس میں. حوالے میسج ہے کہ بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں اللہ کے سامنے، اور اگر کسی مشکل سے اس نے بچایا ہے
تو بجائے اس کے کہ پھر فساد کی طرف جائیں یعنی گناہ کی طرف جائیں کہ اب کبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا، ایسا نہیں، شکر گزار بندے بنے. مولا کائنات نے فرمایا انسان اگر تم مستقل گناہ کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی مستقل گناہ کر رہا ہے، مولا نے کہا کہ اگر تم مستقل گناہ کرو تمہاری زندگی بہت آسانی سے گزر رہی ہے، گناہ بھی کر رہے ہو کوئی مشکل بھی نہیں ہو رہی، تو خدا کی اچانک پکڑ سے وارڈ کرنا. پھر وہ اچانک جب ہوتا ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بعض احادیث کے ساتھ مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تھوڑی بہت سزا مل جائے یہ معاملہ پھر بھی بہتر تھا، تھوڑی بہت سزا مل کے جان چھوٹ گئی. لیکن ایک انسان غلط کام کر رہا ہے آخر میں بغتتاً کے لفظ قرآن کریم میں 13 مقامات پر ہے، کچھ قوموں کے لیے استعمال ہوا بغتتاً یعنی سڈنلی، اچانک، کہ وہ اپنے کاموں میں تھے وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ بھی ہے نا، وہ آپس میں بزنس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کام، لیکن بغتتاً ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ انہیں ہلنے کی گنجائش نہ ملی. یہ بہت خطرناک ہے، پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. جو کہ کسی نے میرے چھٹے مولا آقا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آخری بات سنا کر میں منزل مسائل پہ جا رہا ہوں. امام سوال کیا کہ مولا کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا جلدی آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا دفعتاً آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا، اتنا اچانک ہے. تو کبھی اس طرح سے ہوتا ہے ضروری انسان دیکھتے ہی دیکھتے بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظالم کو بھی اللہ اسی لیے مہلت دیتا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ وہ آیت ہے جو ثانی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید اس کے سامنے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کہ اس نے جب یہ کہنا چاہا کہ اللہ نے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک، اس لعین نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، تمہارے خاندان کو ذلیل رسوا کر دیا. بی بی نے کہا کہ نہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ جو ظالم ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہوں میں نے نہیں پکڑ رہے، کیوں؟ ہم صرف انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ اور بھی بڑھ جائیں اور بڑھ جائیں. اگر فرعون کو پہلے دن اللہ پکڑ لے تو دنیا کو پتا چلے گا کہ کیسے پتا چلے گا کہ پورا فرعون ہے. یزید نے جب پہلے ہی گناہ کیا اسی دن اگر اللہ پکڑ لے تو پتا کیسے چلے گا کہ کتنا خبیث النفس انسان ہے. تو انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ تمہارے گناہ بڑھتے ہیں، تم ایکسپوز ہو جاؤ پوری طرح. اور اس کے لیے اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی کوتا بینی سے، ہم اپنی شارٹ سائٹنگ سے یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ اس نے تو اتنا ظلم کر لیا اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی. نہیں، اس لیے کہ ہم خالی اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اس دنیا کا حساب آپ الگ سے نہ کیجیے. یہ دنیا ایک چین ہے، اس میں ایک چھوٹا سا حلقہ ہے دنیا. آگے تو قبر ہے، آگے برزخ ہے، آگے جو حساب و کتاب ہے. اللہ کے پاس بہت موقع ہے اس کا حساب پورا کرنے کے لیے، اسے کوئی جلدی نہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی کوتا بینی سے سمجھ ہوتے ہیں یار اتنا بڑا ظالم تھا، کچھ بھی نہیں ہوا ویسے ہی مر گیا، کوئی سزا نہیں ملی. کس نے کا کوئی سزا نہیں ملی؟ بلکہ اگر کچھ سزا یہاں مل جاتی تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عذاب میں تخفیف ہو. جی، اس لیے مومن کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہتی ہیں، فرمایا کہ جو تم اگر شدید بیمار ہو جاتے ہو اس کے بعد پھر تم صحت مند ہو جاتے ہو، یہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے شکم سے ویسے ابھی متولد ہوئے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ مومن کے ساتھ کرتا رہتا ہے اس طرح سے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ کو تعجب ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک چیز ایک جگہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ رکھی ہوئی اور بھول گئے، گم ہو گئی، کہاں رکھی، اور اس کی فوراً ضرورت ہے ابھی. ٹھیک ہے، اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بھائی ایئرپورٹ پہ پہنچے، پاسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ بیگ میں کہیں رکھا تھا، اب وہ جو موقع ہے تو ڈھونڈ مل نہیں رہا. یہ بیگ دیکھا، وہ جیب دیکھا، ایسا دیکھا ویسا دیکھا. ٹھیک ہے، 3-4 منٹ لگے تو پھر وہ 3-4 منٹ میں انسان کتنا گھبرا رہا ہوتا. فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک تنگی تمہیں ہوئی، یہ تنگی اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی کہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیں. تھوڑی پریشانی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زندگی میں جو مشکلات پریشانی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، کچھ تو ہمارے خود کرتوتوں کی وجہ سے، وہ بھی ایک وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس طرح سے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ گناہ مومن کے دھلتے رہے. اچھا،
پھر موت کسی کی سختی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ گناہ دھلتے رہے. موت کی وہ سختی ہو گئی، انشاءاللہ قبر میں نہیں ہوگی. جتنا جتنا لیٹ ہوتا جائے گا معاملہ، قبر میں اگر سختی ہے وہ اور زیادہ سخت ہوگی. میدان محشر میں اٹھائے جانے وقت سختی ہے وہ اور زیادہ سخت ہے، اور اس کے بعد کی جو سختی، جتنا لیٹ ہوتا جائے گا معاملہ اتنا سخت ہے زیادہ. اسی طرح سے جتنا لیٹ ہوتی جائے گی جزا کا معاملہ اتنا زیادہ بہتر ہے جزا. ٹھیک ہے. کبھی کوئی لوگوں کو دنیا میں دے دیتا ہے اللہ، اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر تھوڑا سا مثلا لیٹ مل جائے گا، موت کے وقت ملے گا، تو ایسی موت بھی ہے. موت کی الگ الگ قسمیں، موت ہمیشہ سخت نہیں. ایک موت وہ ہے حدیث میں بمنزلۃ الشراب البارد. ابھی سفر شروع ہو جائے گا، شدید گرمی ہو، کوئی بہت پیاسے ہوں آپ، اور کوئی ٹھنڈا مشروب ایک دم لا کے دے آپ کو، البتہ حلال ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے. تو وہ آپ نے مشروب پیا، بہترین مشروب، تو کتنا ریلیکسیشن ہوتا ہے. اللہ نے کہا بمنزلۃ الشراب البارد. جب کسی کو موت آتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ایسی ہے جیسے شدید گرمی میں کوئی ٹھنڈا پانی کسی کو پلاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اسے، اتنا مزہ آتا ہے. ہاں، اور یہ فقط شیعہ احادیث نہیں ہے، اہل سنت احادیث میں کم سے کم سرکار ختم مرتبہ کا ذکر تو موجود ہے. اب جانتے ہیں کہ میں میڈیا کی وجہ سے اہل سنت علماء کے ساتھ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ تشریف لاتے ہیں موت کے وقت، کہتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. خود امام حسین علیہ السلام کے لیے روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ان کی شہادت کی منزل تھی، اہل سنت روایات یہ ہیں کہ وہ چہرے رسول اللہ کا دیدار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ہمارا روایات کی کثرت ہے کہ جناب امیر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جناب امیر تشریف لاتے ہیں، پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں. امام حسین السلام کے لیے یہ روایت موجود ہے. یعنی اب اگر فرض کیجئے اب ایک عام مومن مجھ جیسا گناہگار خطا کار موت کی منزل پر اگر اسے چہرہ سرکار ختمی مرتبہ کا دیدار ہو جائے اور امیر المومنین کا دیدار ہو رہا ہو، تو یہ